الرحمن الرحیم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جو نیچے کلپ ہے جس میں آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی تصویریں دیکھ رہے ہو، تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس ٹاپک کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے والا ہوں، وہ ہے چہرے کے اوپر جو نورانیت ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے، اور آیا جنت میں جانے کے لیے یہی نورانیت ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کلپ جو نیچے ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت سے مکاتب فکر کے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے فرقے کو حق ثابت کرنے کے لیے جو اس فرقے کے خوبصورت علماء ہوتے ہیں اس کی تصویر ایک طرف لگا لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو مخالف علماء کرام ہوتے ہیں جس کی شکلیں جو ہے وہ بظاہر جو ہے مطلب خوبصورت نہیں ہوتے، اور وہ دوسری طرف لگا لیتے ہیں، اور پھر نیچے کامنٹس میں یا اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں کہ دیکھ لو کہ دونوں فرقوں میں جو ہے کون سے علماء کرام کے جو ہے چہرے نورانی ہے، اور اسی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، یقیناً یہ فرقہ جو ہے جنتی ہے اور حق پرست ہے۔ یعنی سچائی اور جو ہے جھوٹے اور سچے ہونے کا جو ان لوگوں نے دار و مدار بنایا ہے، وہ چہرے کی خوبصورتی کے اوپر، ظاہری خوبصورتی کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ تقریباً ہر فرقے میں جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہوتے رہتے ہیں کہ اپنے فرقے کو، اپنے امام کو ثابت کرنے کے لیے جو اس میں خوبصورت علماء کرام ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک نے ظاہری حسن دیا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈ کر، اور دوسرے جو اس کے فرقے کے مخالف علماء ہوتے ہیں اس میں بھی جو وہ علماء جو خوبصورت نہیں ہوتے ظاہری طور پر، تو اس کی پکچریں کو دونوں کو اکٹھا کر کے پھر سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا مولوی بہت خوبصورت ہے، اسی لیے حق ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تو لوگوں کا مطلب حق اور باطل کی دلیل ان لوگوں نے اس ظاہری خوبصورتی کو بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھ لیں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے کامیابی کا اور جنت میں جانے کا جو اس نے طریقہ بتایا ہے، تو وہ یہی ہے، وہ سارے فرقوں کے لیے بلکہ سارے بنی نوع انسانوں کے لیے کہ جس کا عقیدہ توحید ہو، جس میں ایمان ہو، جو اللہ پاک نے جو قوانین مقرر کیے ہیں عقیدے کے بارے میں، جو باتیں ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ چہرے کی نورانیت، چہرے کا سفید ہونا، چہرے کا سرخ ہونا، یہ حق پرستی کی، یہ جنت میں جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جنت میں جانے کے لیے جو 2 اصول بنائے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جس کا عقیدہ توحید ہو، جیسے میں نے پہلے شروع میں جو ہے نا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ عقیدہ توحید جو ہے لے کر گیا ہے، بھلا وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی عالم بدصورت ہوگا بھلا اس کا عقیدہ توحید ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر بہت بھی خوبصورت ہو، وہ شرک کرتا رہتا ہے اور شرک کے ساتھ مرا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، بھلا وہ جو ہے سیلیبریٹی ہو اور حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور اگر اسی طرح کوئی بدصورت ہو لیکن اس کا عقیدہ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ جس کا عقیدہ توحید ہوگا، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اور تقوی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں اس نورانیت کا ذکر نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بندہ ہے جس میں تقوی ہو، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہی اللہ پاک کا اتنا قریب اور اچھا دوست ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک بار بار واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ھدی للمتقین، متقی لوگ جو ہے اس کے اللہ پاک نے پہلے سپارے میں جو ہے وہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی کی اگر آپ صفات بھی دیکھ لو گے تقویدار لوگوں کی، تو وہی لوگ ہیں جس میں ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم ظاہری حسن کے اوپر جو ہے نا کسی کے جنتی کا اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہو گے جس کو کنفرم جو ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے؟ یعنی اگر ظاہری خوبصورتی کے اوپر بات کرو گے اسی کو جنت کا وہ بناؤ گے کہ اسی سے جو ہے نا جنت اور جہنمی کا ہونے کا فیصلہ ہوگا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک صحابی ہے جو بظاہر صورت سے جو ہے اس کی مطلب کلر بھی جو ہے وہ کالا ہے، بلیک ہے، اور حبشی لوگ اگر آپ بھی آج بھی دیکھ لو گے تو اس کی ناک جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، ہونٹ بڑے ہوتے ہیں، جو بظاہر بدصورت ہوتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح اور جو صحابہ کرام ہیں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لو تو ظاہری حسن میں اس کے سر کے بال جو تھے، اس کے سر کے آگے کی طرف جو تھے نا بال، وہ اس کے بال کم تھے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور صحابی کی بات کر لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ قد میں جو تھے چھوٹے صحابی تھے، اور اس کے پاؤں جو تھے وہ بھی جو ہے اس کی چھوٹے پاؤں تھے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور صحابی کی بات کر لیں تو وہ نابینا تھے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان سب صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت، جنت کا ٹکٹ ان کو ان کی زندگی کی، ان کی حیات میں ہی جو ہے وہ فراہم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر۔ تو سارے صحابہ کرام تو جنتی ہے، لیکن اس میں خوبصورت بھی ہے اور بدصورت بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر۔ اور ایمان میں تو یہ سارے صحابہ پہاڑوں کو بھی جو ہے شکست دینے والے تھے، یعنی پہاڑ میں جو ہے جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے ان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، بھلا وہ چھوٹا سے چھوٹا صحابی کیوں نہ ہو۔ تو ان صحابہ کرام کو بھی جو ہے جنت کی ٹکٹ جو ہے وہ ایمان کے بل بوتے پر ملی ہے، پارٹی کے بل بوتے پر، خوبصورتی ہونے پر نہیں کہ وہ خوبصورت ظاہری طور پر جو تھا۔ اور آج کل تو ایسے ٹیکنالوجی آ گیا ہے کہ کالے سے کالا بندہ بھی جب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور مختلف جو ہے ماتھے کے اوپر بھی جو ہے نا کالے نشانات بنا لیتا ہے، ساتھ ساتھ میں چہرے کو ایسا نورانی کر لیتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ حق پرستی کی دلیل ہے، لیکن چہرے کا نورانی ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے تو حق کی دلیل وہی ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے۔ ہمارے شرع کے جو ہے اسلام کے اصول بھی وہی چار ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے۔ یعنی آپ جب بھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھو تو یہ نہیں کہ آپ اس کے ظاہر حسنی کے اوپر جو ہے نا آپ اسے کہو کہ یہ حق پرست ہے، بلکہ آپ اس کی باتوں کو تولو، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ یہ نہیں کہ کوئی عالم جو ہے ظاہری طور پر خوبصورت اور وہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لے کر جا رہا ہے اور تب بھی آپ کو کہ نہیں چونکہ یہ ظاہری طور پر خوبصورت ہے تو اسی لیے جو ہے نا میں اس کے قول کو اور اس کے فعل کو جو ہے وہ قبول کر رہا ہوں۔ اور بھلا وہ جس پارٹی کا بھی ہو، کوشش کرو کہ اپنے عقیدے کو جتنا ہو سکے صاف کرو، عقید توحید سیکھو، شرک سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ